خوش آمدید۔ آج ہم ذرائع ابلاغ یعنی میڈیا کی دنیا میں تھوڑا گہرائی میں جائیں گے۔ جی بالکل۔ خاص طور پر یہ دیکھیں گے کہ میڈیا ہماری سوچ، ہمارے خیالات اور دنیا کو دیکھنے کا انداز کیسے بناتا ہے۔ اور یہ بہت اہم موضوع ہے۔ ہماری توجہ زیادہ تر جنوبی ایشیا پر رہے گی، جہاں پاکستان اور بھارت کے تعلقات ایک آپ کہہ لیں بہترین کیس سٹڈی ہیں اس حوالے سے۔ جی بالکل۔ اور ساتھ ہی ہم مغربی میڈیا سے اس کا موازنہ بھی کریں گے کہ وہاں کیا صورتحال ہے۔ ٹھیک۔ ہمارے پاس کچھ تحقیقی مقالے ہیں جو اسی موضوع کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو آج ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ میڈیا خاص طور پر جہاں سیاسی حالات پیچیدہ ہوں وہاں کہانی کیسے بناتا ہے، کیسے بیانیہ تشکیل دیتا ہے۔ بالکل۔ تو آئیے اس دلچسپ موضوع کی تہوں کو کھولتے ہیں۔ ضرور۔ دیکھیں، میڈیا کو اکثر ریاست کا چوتھا ستون کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ اصطلاح بہت مشہور ہے۔ اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، یہ صرف معلومات نہیں دیتا، بلکہ یہ ایک طرح سے ہماری حقیقت کی سمجھ کو بھی بناتا ہے۔ مطلب جو ہم دنیا کے بارے میں جانتے ہیں وہ زیادہ تر میڈیا کے ذریعے ہی جانتے ہیں۔ بالکل۔ اور جنوبی ایشیا جیسے خطے میں جہاں تاریخ آپ جانتی ہیں کافی پیچیدہ ہے، سیاسی حساسیتیں بہت زیادہ ہیں، وہاں تو میڈیا کا کردار اور بھی آپ کہہ لیں فیصلہ کن ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ یہاں یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ میڈیا نرم طاقت یعنی سافٹ پاور کا ایک بہت بہت مؤثر ذریعہ ہے۔ نرم طاقت یعنی وہ طاقت جو فوجی یا معاشی دباؤ کے بغیر کام کرتی ہے، اپنے نظریات، اپنی ثقافت، اپنی پالیسیوں کے ذریعے دوسروں پر اثر انداز ہونا۔ میڈیا اس میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ اچھا، تو بنیادی بات یہ ہوئی کہ میڈیا صرف خبریں نہیں پہنچاتا۔ جی نہیں، بلکہ ایک طرح سے ہمارے ذہنوں کو سمت دیتا ہے، یہ بھی کنٹرول کرتا ہے کہ ہم کن موضوعات پر سوچیں، کن پر نہیں۔ بالکل۔ ایک پرانی بات یاد آ رہی ہے لیکن آج بھی بہت متعلقہ ہے۔ 1963 میں کوہن نے کہا تھا، یہ نہ بتا سکے کہ کیا سوچنا ہے، لیکن یہ ہمیں یہ بتانے میں لاجواب ہے کہ کس بارے میں سوچنا ہے۔ بالکل، آج بھی یہ اتنا ہی سچ ہے نا؟ واقعی؟ جی ہاں، اور بات صرف ایجنڈا سیٹ کرنے تک نہیں ہے۔ میڈیا معلومات کو ہم تک پہنچانے سے پہلے اسے ایک خاص زاویہ دیتا ہے، اسے فریم کرتا ہے۔ فریم کرتا ہے؟ مطلب ایک خاص انداز میں پیش کرتا ہے تاکہ ایک مخصوص تاثر پیدا ہو۔ کچھ حالیہ تحقیق جیسے خان اور ان کے ساتھیوں کی اسی نقطے پر زور دیتی ہے۔ اچھا۔ اور یہ فریم بندی، یہ نرم طاقت حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ بن جاتی ہے۔ مطلب میڈیا کو استعمال کیا جاتا ہے سیاسی یا معاشی مقاصد حاصل کرنے کے لیے بغیر کسی ظاہری دباؤ کے۔ یہ تو بڑا لطیف کھیل ہے۔ جی، بہت طاقتور بھی۔ اور اس کھیل کی سب سے واضح مثال شاید پاکستان اور بھارت کے تعلقات ہے۔ بلا شبہ۔ کئی دہائیوں سے کشیدگی چلی آ رہی ہے۔ کشمیر کا مسئلہ، جنگیں، سرحدی جھڑپیں، پانی کے تنازعات، سیاچن، سمجھوتا ایکسپریس، فہرست بہت لمبی ہے۔ جی، افسوسناک طور پر لمبی ہے۔ اور ان تمام حالات میں جیسا کہ تحقیق بتاتی ہے، میڈیا نے ہمیشہ ایک مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ اور اکثر بدقسمتی سے آگ پر تیل ڈالنے والا کردار ادا کیا ہے۔ ہاں، یہی بات تحقیق میں بھی سامنے آئی ہے۔ بالکل۔ تحقیق واضح طور پر دکھاتی ہے کہ دونوں ممالک کا میڈیا اکثر ایک دوسرے کو دشمن کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اچھا، کوئی مثال؟ جی، ایک دلچسپ مثال یہ ہے کہ ماضی کے فسادات کو خبروں میں ایسے پیش کیا گیا جیسے وہ کوئی کشتی کا مقابلہ ہو۔ ارے، یہ تو سنسنی خیزی ہے۔ بالکل، یہ صرف رپورٹنگ نہیں، یہ دشمنی کو ہوا دینے کا ایک طریقہ ہے۔ ایک اور مطالعہ ہے جس میں پاکستان کے دی نیشن اور بھارت کے دی ہندو اخبارات کا موازنہ کیا گیا۔ ہاں، یہ دونوں بڑے اخبار ہیں۔ نتیجہ حیران کن نہیں تھا۔ دونوں طرف سے اہم قومی مسائل پر دوسرے ملک کے خلاف منفی کوریج کا غلبہ تھا۔ مثلاً بھارتی میڈیا میں دہشت گردی اور سرحدی کشیدگی پر زیادہ زور تھا، تو پاکستانی میڈیا میں پانی اور کشمیر کے مسائل پر۔ تو مطلب اپنے قومی بیانے کو تقویت دی جا رہی تھی۔ بالکل۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حکومتیں اکثر میڈیا کو اپنے پروپیگنڈے کے لیے کیسے استعمال کرتی ہیں۔ اور صرف خبریں ہی نہیں، میرا خیال ہے فلموں کا بھی بڑا کردار ہے۔ یقیناً، فلمیں تو بہت طاقتور میڈیم ہے۔ کئی بالی ووڈ فلموں میں مسلمانوں اور خاص طور پر پاکستانیوں کو منفی روشنی میں دکھایا گیا ہے۔
اکثر دہشت گرد یا انتہا پسند کے طور پر۔ جی ہاں، اور تحقیق بتاتی ہے کہ اس طرح کی تصویر کشی تعلقات کو مزید بگاڑنے کا سبب بنتی ہے۔ اور میڈیا کی طاقت یہی ہے کہ یہ خیالات آہستہ آہستہ دیکھنے والوں کے ذہنوں میں بیٹھ جاتے ہیں نا۔ بالکل، یہ لاشعور پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ لیکن تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ یہی میڈیا مثبت تبدیلی کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ اچھا، کیسے؟ غیر جانبدار فلمیں، ذمہ دارانہ صحافت رویوں کو بدل سکتی ہے۔ امن کی آشا مہم یاد ہے؟ ہاں، ٹائمز آف انڈیا اور جنگ گروپ کی مشترکہ مہم تھی۔ جی، وہ امن صحافت کی ایک اچھی مثال ہے۔ کچھ رپورٹس کے مطابق اس مہم نے مبینہ طور پر دونوں ملکوں میں ایک دوسرے کے لیے منفی جذبات کو کافی حد تک کم کیا۔ واقعی؟ اعداد و شمار ہیں کچھ؟ جی، ایک تحقیق کے مطابق بھارت میں 75% سے 42% اور پاکستان میں 54% سے 30% تک کمی آئی۔ یہ تو کافی نمایاں کمی ہے۔ بالکل، یہ بتاتا ہے کہ امن کی صحافت ممکن ہے۔ یا ابھینندن کیس کو ہی دیکھ لیں۔ ہاں، وہ پائلٹ والا واقعہ۔ پاکستانی میڈیا نے پائلٹ کی واپسی کو ایک مثبت قدم اور امن کی طرف پہل کے طور پر پیش کیا۔ جی، یہ تاثر تو تھا۔ جبکہ بہت سے بھارتی میڈیا اداروں نے اسے بین الاقوامی دباؤ کا نتیجہ قرار دیا اور قوم پرستانہ جذبات کو ابھارنے کی کوشش کی۔ تو ایک ہی واقعہ، دو بالکل مختلف کہانیاں۔ بالکل، یہ میڈیا کی فریمنگ بندی کی طاقت ہے۔ ہاں، یہ واقعی قابل غور ہے۔ کچھ تجزیہ نگاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ حالیہ برسوں میں بھارتی حکومت کے دور میں کشیدگی میں اضافہ ہوا اور بھارتی میڈیا کا ایک بڑا حصہ تعلقات میں بہتری لانے میں کم دلچسپی دکھاتا نظر آیا۔ جی، اس طرح کے تجزیے موجود ہیں۔ اس کے برعکس کچھ مبصرین کے مطابق پاکستانی میڈیا کا رویہ نسبتاً زیادہ مفاہمانہ رہا ہے۔ یہ بھی ایک نقطۂ نظر ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 1911 کے بعد جب عالمی سطح پر پاکستان کے بارے میں ایک منفی تاثر بنا تو بھارت نے مبینہ طور پر اس صورتحال کو اپنے سفارتی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ جی، یہ الزامات بھی لگائے جاتے ہیں۔ یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ میڈیا کس طرح قومی اور بین الاقوامی سیاست میں ایک اعلی کار بن سکتا ہے۔ تو یہ تو ہوئی پاکستان بھارت کی بات، لیکن کیا یہی صورتحال مطلب ملتے جلتے رجحانات خطے کے دیگر ممالک میں بھی ہیں؟ مجموعی طور پر جنوبی ایشیا میں میڈیا کا ماحول کیسا ہے؟ دیکھیں، جنوبی ایشیا میں میڈیا کا منظرنامہ کافی پیچیدہ ہے۔ یہاں سیاسی اثر و رسوخ ہے، قانونی رکاوٹیں ہیں، میڈیا اداروں کی ملکیت کے پیچیدہ ڈھانچے ہیں، اور سینسرشپ؟ جی، سینسرشپ بھی ہے، چاہے وہ براہ راست حکومتی دباؤ کی صورت میں ہو یا پھر ادارے خود ہی احتیاط برتیں، جسے خود ساختہ سینسرشپ کہتے ہیں۔ تو یہ صورتحال مغرب سے کافی مختلف ہوئی، جہاں نسبتاً زیادہ آزادی نظر آتی ہے۔ جی ہاں، عمومی طور پر فرق تو ہے۔ بھارت کی مثال لے لیں، آئین میں آزادی اظہار رائے کی ضمانت تو ہے، آرٹیکل 19(1)(a). لیکن عملی طور پر حکومت کا کنٹرول، چاہے وہ اشتہارات کے ذریعے ہو یا دوسرے طریقوں سے، کافی نمایاں ہے۔ حالیہ انتخابات کے دوران گودی میڈیا کی اصطلاح بہت استعمال ہوئی۔ ہاں، یہ کافی سننے میں آئی۔ یہ کن کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ یہ ان میڈیا گروپس کے لیے تنزیہ طور پر استعمال ہوتی ہے جن پر حکومت کی آپ کہہ لیں غیر معمولی حمایت اور چاپلوسی کا الزام لگتا ہے۔ اچھا، اور پاکستان میں صورتحال کیسی ہے؟ کیا وہاں زیادہ آزادی ہے؟ پاکستان میں بھی میڈیا کو آزادی کے حوالے سے چیلنجز کا سامنا رہا ہے۔ پیمرا یعنی پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی، جی، ریگولیٹری ادارہ، اس پر اکثر آزادی اظہار کو دبانے کے لیے استعمال ہونے کا الزام لگتا رہا ہے۔ صحافیوں کو دھمکیوں اور دباؤ کا سامنا بھی رہتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ کہ بہت سے صحافی اور ادارے خود ہی حساس موضوعات پر بات کرنے سے گریز کرتے ہیں، یعنی خود سینسرشپ۔ یہ تو آزادی صحافت کے لیے اچھی بات نہیں۔ بالکل نہیں۔ کیا خطے کے دوسرے ممالک میں بھی ملتے جلتے رجحان ہیں؟ بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال؟ جی ہاں، کم و بیش۔ بنگلہ دیش میں ڈیجیٹل سیکیورٹی ایکٹ پر کافی تنقید ہوئی ہے کہ یہ آزادی صحافت کو محدود کرتا ہے۔ اگرچہ حکومت کہتی ہوگی کہ اس کے مثبت پہلو بھی ہیں۔ جی بالکل، حکومت کا اپنا موقف ہے۔ سری لنکا میں نسلی تقسیم اور ماضی کی سینسرشپ نے امن صحافت کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی ہیں، لیکن وہاں اب آن لائن اور شہری صحافت، سٹیزن جرنلزم، نئے راستے کھول رہی ہیں۔ اچھا۔ نیپال میں 2006 کی جمہوریت بحالی کے بعد میڈیا نسبتاً آزاد ہوا ہے، لیکن وہاں بھی خود سینسرشپ کا مسئلہ موجود ہے۔
تو مجموعی طور پر جنوبی ایشیا میں میڈیا آزادی اور ریاستی کنٹرول کے درمیان ایک مسلسل کشمکش میں نظر آتا ہے۔ بالکل، یہ ایک جاری جدوجہد ہے۔ اور کیا ان ممالک میں میڈیا اداروں کی واضح سیاسی وابستگیاں بھی نظر آتی ہیں؟ مطلب کون سا ادارہ کس کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے؟ اوہ بالکل، یہ بہت واضح ہے۔ بھارت میں مثال کے طور پر دی ہندو کا جھکاؤ بائیں بازو کی طرف سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹائمز آف انڈیا مرکز یا دائیں بازو کی طرف، این ڈی ٹی وی کو لبرل اور سیکولر مانا جاتا رہا ہے۔ اور وہ جو بہت شور مچاتا ہے ریپبلک ٹی وی؟ جی، ریپبلک ٹی وی کھل کر قوم پرستانہ اور بی جے پی کی حمایتی لائن لیتا ہے۔ اور پاکستان میں؟ پاکستان میں ڈان اخبار کو نسبتاً غیر جانبدار اور تجزیاتی سمجھا جاتا ہے۔ جنگ گروپ اکثر حکومت پر تنقید کرتا نظر آتا ہے۔ اور ٹی وی چینلز جیو، اے آر وائی؟ جی، ٹی وی چینلز جیسے جیو نیوز اور اے آر وائی نیوز کی سیاسی وابستگیاں ان کی کوریج سے ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔ خاص طور پر سیاسی بحران کے دوران یہ بہت واضح ہو جاتا ہے۔ تو یہ وابستگیاں خبروں کے انتخاب اور ان کے پیش کرنے کے انداز پر یقیناً اثر ڈالتی ہوں گی؟ گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ اچھا، اب ذرا مغرب کی طرف دیکھتے ہیں۔ کیا وہاں صورتحال بنیادی طور پر مختلف ہے؟ بظاہر تو وہاں آزادی صحافت کی روایت زیادہ مضبوط نظر آتی ہے۔ جی ہاں، مغرب میں آزادی صحافت کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ پرنٹنگ پریس کے آغاز سے لے کر بی بی سی جیسے پبلک براڈ کاسٹرز اور بڑے امریکی نیٹ ورکس تک۔ قانونی تحفظ بھی زیادہ ہوگا؟ بالکل، امریکہ میں آئین کی پہلی تحریم، برطانیہ میں بی بی سی کا رائل چارٹر، جرمنی کا بنیادی قانون گرنڈ گزیٹس، یہ سب صحافتی آزادی کو قانونی تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ لیکن کیا اس کا مطلب ہے کہ وہاں سب ٹھیک ہے، کوئی چیلنجز نہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہاں بھی مسائل ہیں۔ بڑے کارپوریٹ اداروں کی میڈیا مالکیت ایک بڑا مسئلہ ہے۔ یعنی چند کمپنیوں کے ہاتھ میں بہت سی میڈیا ادارے؟ جی ہاں، اس سے تجارتی دباؤ بڑھتا ہے اور کبھی کبھار سیاسی جانبداری کے الزامات وہاں بھی لگتے ہیں۔ تو کیا مغرب میں بھی میڈیا اداروں کی سیاسی وابستگیاں ہوتی ہیں جیسے ہمارے ہاں ہیں؟ یقیناً ہوتی ہیں۔ امریکہ میں نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ عموماً لبرل یا بائیں بازو کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں۔ یہ تحقیقاتی صحافت کے لیے بھی مشہور ہیں۔ جی بالکل، جبکہ فاکس نیوز واضح طور پر قدامت پسند اور ریپبلکن پارٹی کا حامی ہے۔ اور برطانیہ میں بی بی سی کا کیا سٹیٹس ہے؟ برطانیہ میں بی بی سی کو قانونی طور پر متوازن رہنا پڑتا ہے، لیکن اس کے اثر و رسوخ اور کبھی کبھار مبینہ جانبداری پر بحث ہوتی رہتی ہے۔ گارڈین ترقی پسند نقطہ نظر رکھتا ہے تو دی ٹائمز قدامت پسند۔ جرمنی، فرانس میں بھی ایسا ہی ہوگا؟ جی، جرمنی اور فرانس میں بھی سرکاری اور نجی میڈیا کے اپنے اپنے سیاسی رنگ ہیں، لیکن اہم فرق شاید یہ ہے کیا فرق ہے؟ کہ وہاں کا میڈیا باوجود ان چیلنجز کے اکثر طاقتوروں کا احتساب کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ جیسے؟ واٹر گیٹ اسکینڈل یاد ہے؟ ہاں، جس کی وجہ سے امریکی صدر نکسن کو استعفیٰ دینا پڑا۔ اس میں واشنگٹن پوسٹ کا کردار کلیدی تھا۔ اسی طرح برطانیہ میں فون ہیکنگ اسکینڈل کو سامنے لانے میں گارڈین اخبار پیش تھا۔ تو یہ مثالیں بتاتی ہیں کہ ایک آزاد میڈیا احتساب کے عمل میں کتنا اہم ہو سکتا ہے۔ بالکل، یہ اس کا ایک بنیادی کردار ہے۔ تو اگر ہم ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو لگتا ہے کہ میڈیا ہر جگہ، چاہے وہ جنوبی ایشیا ہو یا مغرب، ایک جیسے چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے۔ جی، بنیادی چیلنجز ملتے جلتے ہیں۔ مثلاً غلط معلومات کا پھیلاؤ، جسے ہم فیک نیوز کہتے ہیں۔ جی، یہ آج کل بہت بڑا مسئلہ ہے۔ سیاسی یا تجارتی جانبداری، سینسرشپ، جو خاص طور پہ جنوبی ایشیا میں زیادہ سنگین مسئلہ نظر آتی ہے۔ ہاں، یہاں اس کی نوعیت زیادہ براہ راست ہے۔ اور پھر یہ کشمکش کہ حکومتیں میڈیا کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہیں، جبکہ میڈیا کا کردار احتساب کرنا بھی ہے۔ بالکل درست، یہ میڈیا کا دوہرا کردار ہے، ایک طرح کی دوہری تلوار ہے۔ یہ تنازعات کو ہوا بھی دے سکتا ہے، جیسا ہم نے پاک بھارت مثال میں دیکھا۔ جی، اور یہ امن اور مفاہمت کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ جیسے امن کی آشا۔ بالکل، تو ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے چند چیزیں بہت اہم ہیں جن کا ذکر تحقیق میں بھی ملتا ہے۔ کیا ہے وہ؟ ایک تو عوام میں میڈیا خواندگی، یعنی میڈیا لٹریسی کو بڑھانا۔ یعنی لوگ سمجھ سکیں کہ خبر کیسے بنتی ہے، اس میں کیا جانبداری ہو سکتی ہے۔ بالکل، تاکہ وہ خبروں کو تنقیدی نظر سے دیکھ سکیں۔ دوسرا، حقائق کی جانچ پڑتال یعنی فیکٹ چیکنگ کے نظام کو مضبوط کرنا۔ ہاں، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ تیسرا، میڈیا کی ملکیت میں تنوع لانا
تاکہ چند ہاتھوں میں طاقت مرتکز نہ ہو، اور سب سے بڑھ کر صحافیوں کا تحفظ یقینی بنانا تاکہ وہ بغیر کسی خوف و خطر کے اپنا کام کر سکیں۔ اگر یہ اقدامات کیے جائیں تو میڈیا جمہوریت کی خدمت بہتر طور پر کر سکتا ہے۔ یقیناً، اور یہ سمجھنا کہ میڈیا کیسے کام کرتا ہے آج معلومات کے اس سیلاب میں زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے۔ آج کی گفتگو سے یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ میڈیا بیانیے بنانے میں کتنی زبردست، کتنی بڑی طاقت رکھتا ہے۔ جی، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم نے دیکھا کہ جنوبی ایشیا، خاص طور پر پاکستان اور بھارت اور مغرب میں میڈیا کا ماحول کیسے مختلف بھی ہے اور کچھ پہلوؤں سے ملتا جلتا بھی۔ جی ہاں۔ اور وہ کون سے بڑے چیلنجز ہیں جن کا سامنا آج میڈیا کو ہے؟ اور آخر میں ایک سوال جو آپ کہہ لیں غور طلب ہے۔ جی، آج ہم ڈیجیٹل پلیٹ فارمز، سوشل میڈیا اور سٹیزن جرنلزم کا عروج دیکھ رہے ہیں۔ ہر کوئی اب ایک طرح سے رپورٹر بن سکتا ہے۔ جی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ریاستی کنٹرول اور غلط معلومات کا پھیلاؤ بھی بڑھ رہا ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو اس بدلتی ہوئی صورتحال میں بیانیے کی طاقت کا توازن مستقبل میں کیسے بدلے گا، خاص طور پر جنوبی ایشیا جیسے حساس خطوں میں؟ دلچسپ سوال ہے۔ کیا ٹیکنالوجی ہمیں حقیقی معنوں میں امن اور سچائی کے قریب لائے گی، یا پھر یہ موجودہ تقسیم اور تنازعات کو مزید گہرا کرنے کا ذریعہ بنے گی؟ یہ وہ سوال ہے جس پر میرا خیال ہے ہمیں سوچتے رہنا چاہیے۔ بالکل۔ اس اہم اور فکر انگیز گفتگو میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔